السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے مل کے اپنے محبوب کریم پر ہدیہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ ہود آیت 23 پڑھیں گے اور اس میں اہل ایمان کا تذکرہ ہوگا، جبکہ پچھلی آیات میں جو ازلی بدبخت تھے ان کے باطل عقائد، طرز حیات، دور از حقیقت تصورات اور ان پر ان کے طبعی نتائج کے ذکر کے بعد اب جو خوش نصیب طبقہ ہے، سعادت مندوں کے گروہ کا ذکر کیا جائے گا۔ اب پہلے گروہ کے مقابلہ میں ان کے اعتقادات کیا ہیں، دستور زندگی کیا ہے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کے انجام سے آگاہ کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنے حسن عمل، پاکی قلب اور قوت ایمان کی وجہ سے رحمت الہی کو اپنی طرف ملتفت کر لیا ہے۔ ان کے دل کے یقین، اعمال کے حسن اور ان کے عیز و نیاز اور سوز و گداز نے عنایات ربانی کو ان کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ تو ہم بھی ایسے اعمال کریں تو رحمت الہی ہماری طرف بھی متوجہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آیت 23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے، نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، وَأَخْبَتُوا، خوابہ تا روٹ ورڈ ہے، نشیبی اور نرم زمین کو کہتے ہیں، اور اخبت قوم کا جو پست اور فراغ زمین میں اترنا یہ بھی مراد لیا جاتا ہے، اور مطمئن ہونا۔ اخبت اللہ ہو تو اللہ کے سامنے عاجزی کرنا مراد ہوتا ہے۔ بہرحال اخبتو کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جھک گئے، کیونکہ یہ جمع مذکر غائب ہے نا، ماضی کا صیغہ ہے۔ انہوں نے عاجزی کی، جھک گئے مراد یہ نہیں کہ بڑھاپے سے جھک گئے اس وجہ سے، نہیں، عاجزی کی وجہ سے جھک گئے، معنی تواضع، خشوع خضوع، جیسے ہوتے ہیں نماز میں خشوع اور خضوع، تو اس طرح انہوں نے خشوع اور خضوع اختیار کیا۔ اور وَأَحْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا معنی ہوگا کہ رب کریم نے ثواب اور عذاب کا جو بھی وعدہ فرمایا ہے اس کی سچائی پر ان اہل ایمان کے دل مطمئن ہیں۔ اور یہ تو سورۃ الجنان میں ہے اور تفسیر کبیر میں لکھا گیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں ان کے اعمال میں کوئی نقص یا کمی نہ رہ گئی ہو، جن لوگوں میں یہ تین اوصاف ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ جنتی، وہ ہمیشہ کدھر رہیں گی؟ جنت میں رہیں گے۔ اور ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ تھا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے تھے، باوجود اس کے ان کے گردنوں میں کوئی سریا نہیں تھا کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں جی، ہم قرآن پڑھتے ہیں جی، نہیں، وہ ہر ٹائم ڈرتے رہتے تھے۔ ضمناً پہلے بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق، بخاری شریف کے حدیث طیبہ ہے، جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، شہادت کا ٹائم قریب آیا تو ایک انصاری نوجوان وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں، پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے عدل و انصاف کیا اور اس کے بعد شہادت پائی۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، بھتیجے کاش مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے، نہ عذاب ہو نہ ثواب۔ یعنی اتنے یہ ڈرتے تھے، اور ان کو تو جنتی ہونے کا بھی بتایا گیا کہ ادھر محل ہے یہ وہ، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، اور ہمارے اعمال یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم اور اپنے رب کے یعنی اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کرتے ہیں، یعنی عجز سے جھک کے، خشوع اور خضوع سے یعنی عجز و نیاز سے جھک کے، اولئک یہی اصحاب الجنہ، یہی اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں، یہ صحب اور اصحاب یہ جمع کے لیے آتا ہے، یہی لوگ جو ایمان بھی لائے
عمل صالح بھی کیے اور پھر ان کی گردنوں میں سریا نہیں آیا بلکہ عز و نیاز سے رب کی طرف جھک گئے. فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں یعنی اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. مثال فریقین، فریق واحد کو کہتے ہیں اور تثنیہ کو فریقین یعنی دو گروپس، دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کل اعما، کل ہوتا ہے کا طرح، جیسے اعما اندھا، ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں سم بکم عمی فہم لا یبصرون. اعما جیسے کہ اندھا، والاصم اور بہرا. اندھا وہ ہوتا ہے نا جسے نظر نہیں آتا، اور بہرا وہ ہوتا ہے ڈیف اینڈ ڈم جو ہوتے ہیں، بہرا جس کو سنائی نہیں دیتا. ان دو فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہو اور بہرا ہو، والبصیر اور دوسرا جو فریق ہے، ایک فریق تو اندھا اور بہرا، اب دوسرے فریق کی والبصیر، بصارت دیکھنے کو کہتے ہیں، والبصیر اور دیکھنے والا ہو دوسرا گروپ، والسمیع اور سننے والا ہو. اب یہ کتنی میٹھی سی مثال دی کہ لوگوں آپ جانتے ہو اندھے اور بہرے لوگوں کو، ایک سائڈ پہ اندھا بہرا ہو، دوسری سائڈ پہ بینا بھی ہو، دیکھنے والا اور سننے والا ہو. فرمایا حل یستویان، کیا یہ دونوں یعنی اندھا بہرا اور سننا اور دیکھنے والا، یہ فرمایا کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں؟ مثال یعنی حال، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہے، برابر ہے؟ قطعاً نہیں برابر ہو سکتا. ایک کو نظر نہیں آتا اور دوسرا تو محتاج ہے، نظر نہیں آتا دوسرا محتاج بھی ہے، کوئی دکھائے گا تو، جبکہ دوسرا جو فریق ہے اس کو نظر آتا ہے اور وہ دیکھ سکتا ہے، اس کی نگاہیں وہ تو ہر رنگ ہر کلر ہر چیز کو دیکھ سکتے، جبکہ اس کے سامنے جو پہلا فریق ہے جو اندھا ہے اس کے سامنے تو جسٹ اندھیرا ہی ہے. افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا، نوحًا حضرت نوح علیہ السلام کو، نبی حضرت نوح علیہ السلام. اس کے علاوہ تذکرہ پڑھا ہم لوگوں نے، اس سورت کا نام بھی ہے سورہ ہود. اس کے اندر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہود ہے اور اس میں تقریباً 7 انبیاء کا تذکرہ ہے. ایک تو حضرت ہود کا، دوسرا حضرت صالح علیہ السلام کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا، اور چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ واقعہ، اور پانچواں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی تذکرہ ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ جو قصہ تھا وہ بھی ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. فرمایا اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان کی نیشن کی طرف بھیجا. انہوں نے کیا کہا؟ انی، بے شک میں، لکم، تمہاری طرف، نذیر، آپ جانتے ہیں کہ انجام بد سے ڈرانے والا، مبین، کھلم کھلا، نذیر مبین، کھلم کھلا یا کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں. اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ہے میری قوم، میں تمہیں کھلم کھلا واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. اور پیغام کیا پہنچانے آیا ہوں؟ یہ کہ لا تعبدو، تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، یعنی صرف تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. ایسے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہو، ایسے بھی کر سکتے ہو کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے. میننگ دونوں سیم ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں. انی اخاف، بے شک میں خوف رکھتا ہوں، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، علا اوپر، کم تمہاری اوپر، عذاب یوم علیم، دردناک دن یا دردناک عذاب. علیم کہتے ہیں دکھ دینے والا. بے شک میں تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے ڈرتا ہوں. اپنی قوم کا کتنا خیال تھا، وہ جو دکھ دیتے تھے ان کا بھی. فقالا، تو کہنے لگے، ملو،
وہ جو سردار تھے نا وہاں کے، جو سیٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، جو لیڈر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ سردار کہنے لگے الذین کفروا، جو کافر تھے. کفروا کافارا روٹ ورڈ ہے، اور کفر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا. رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو اندھیرے میں چھپا لیتی ہے. اسی طرح جو کاشتکار ہوتے ہیں، جو ذمہ دار طبقہ ہوتا ہے، جو فیلڈ میں کام کرتا ہوتا ہے بیج بونے وغیرہ کا، وہ بھی چونکہ زمین کے اندر بیج کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اسے بھی کافر کہا جاتا ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ جو دین اسلام پر عمل نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، جو کافر ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. من قوم ہی، ان کی قوم کے. پھر کہنے لگے ان کے قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ اے نو ما نرا کا، ما نرا ہم نہیں دیکھتے، کا آپ کو، یعنی ہم تمہیں نہیں دیکھتے، الا مگر بشرا بشر انسان، مثلنا اپنے جیسا. جیسے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے نا کہ وہ بشر ہیں، تو ان کو بھی اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے تھے. اور کیا کہتے تھے کہ جیسے وہ خود کوئی چیز نہیں تھے، کہتے تھے کہ ہم تو تمہیں کچھ، یعنی تم کچھ شے ہی نہیں ہو، کوئی چیز ہی نہیں ہو، یعنی کوئی اہمیت کے حامل ہی نہیں ہو. تو ہر دور کے اندر ایسا بدتمیز طبقہ رہا ہے جو انبیاء کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، بلکہ وہی کہتے ہیں کہ تسی تے شے ہی کوئی نہیں. ہوتا ہے نا انسلٹنگ ورڈ ہوتے، تسی تے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ الفاظ شروع دور سے ہی کہتے آ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے اے نو، ہم تمہیں اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں، یعنی ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا بشر. وہ دونوں طریقے سے آپ ترجمہ کر سکتے ہو کہ ہم تمہیں اپنے جیسا ہی انسان دیکھتے ہیں. وما نراکا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں اتبعکا، تمہاری پیروی کرتے ہوں، الا سوائے الذین ان کے، ہم جو اراذلونا، اراذلونا یعنی بہت ہی زیادہ حقیر، بہت ہی زیادہ کمزور، اس کو کہا جاتا ہے اراذل جمع ارذل کی. اور ارذل کا واحد ہے رذل، معنی کمزور اور مفلوق الحال لوگ، جن کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو، جن کے پاس مال نہ ہو، جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو. جیسے فقیر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، غریب طبقہ ہوتے ہیں، اپنے سے نیچ جن کو کہا جاتا ہے. بادی الرأی ظاہر بین، یعنی کھلم کھلا. ہم تو تمہارے ارد گرد کن کو دیکھتے ہیں؟ ان لوگوں کو جو ہم میں حقیر، ذلیل، ظاہر بین ہیں، یعنی ہمارے سامنے جن کی وقت نہیں ہے، جو ادنا قسم کے لوگ ہیں، اور وہی ہم دیکھتے ہیں تمہارے ارد گرد. وما نرا لکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں علینا ہماری اوپر من فضل کوئی فضیلت، یعنی تمہیں ہم اپنے سے افضل نہیں جانتے. بل نظنکم، بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو تم کاذبین، جو جھوٹے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اے نو، ہم تو تمہیں کاذبین ہیں شمار کرتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں. اور ہم تمہیں یعنی نہیں دیکھتے کہ ہم میں کوئی فضیلت ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. یعنی فضیلت نہیں دیکھتے اپنے جیسا بشر. پہلے کہا، اب کہا کہ تو ہم تمہیں کیا دیکھتے ہیں؟ استغفر اللہ تعالیٰ، جھوٹا. اور تیسری بات کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. قال، آپ نے فرمایا. اب دیکھیں اتنی بات سننے کے باوجود بھی کتنے ہی خوبصورت انداز میں، پیارے انداز میں، محبت بھرے الفاظ میں اصلاح کی جا رہی ہے. اب چہرے پر کوئی بل نہیں ہے، اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم تو کہتے ہو تمہاری جیسا بشر ہوں، کیونکہ میں بظاہر تمہاری طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، زندگی بسر کرتا ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں ایک فرق ہے. مجھے روشن دلیل دی گئی ہے، اللہ نے مجھ پر اپنی خصوصی رحمت سے سرفراز مایا ہے، جس کی تمہیں ابھی تک ہوا بھی نہیں لگی. تو سوچو تم میری مثل کیسے ہو سکتے ہو. لیکن صد افسوس، تمہاری آنکھوں کو اندھا بنا دیا گیا، اور اس اعلیٰ مقام کو تم نہیں دیکھ سکتے جس پر اللہ نے اپنے کسی نبی کو فائز کیا ہوتا ہے. یہ سمجھانے کی انہیں کوشش کی جا رہی ہے. قرآن کریم کے الفاظ سے ہیں، قال یا قوم، حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے میری قوم، ارأیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، ان کنت، اگر میں ہوں، علی بینہ، روشن دلیل پر، واضح نشانیوں پر،
میرے ربی اپنے رب کریم کی طرف سے، اے میری قوم بھلا یہ بتاؤ اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کریم کی طرف سے، وآتانی اور اس نے مجھے عطا فرمائی ہو رحمہ خاص رحمت، من عندہ اپنی جناب سے، اور اس نے مجھے خاص رحمت اپنی جناب سے عطا فرمائی ہو، فعمیت جیسے ہم نے پڑھا نا عمیون پیچھے اندھا، کیا معنی ہوتا ہے کہ ہر چیز اس سے نظر نہیں آتی، فعمیت پھر پوشیدہ کر دی گئی، پھر چھپا دی گئی، نظروں سے اوجھل کر دی گئی، علیکم تم پر، پھر تم پر اس کی حقیقت پوشیدہ کر دی گئی، یعنی اللہ کے جو احسانات ہیں وہ تم پر، کیونکہ جو بندہ دیکھنے ہی نہیں چاہتا ہوتا، یہ ابھی بھی آپ اپنے اراؤنڈ گراؤنڈ میں دیکھیں، آپ میں 100 خوبی ہوں، لیکن جو آپ کا دشمن ہو جاتا ہے اس کو آپ کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ انلزمکموہا تو کیا ہم جبرن مسلط کریں تم پر، کیا ہم وہ تمہیں زبردستی منوائیں، نلزمکمو مطلب ہوتے چمٹا ہونا، جیسے گلے ہوتے نا اس میں ڈال دینا، لازم کر دینا، انلزمکموہا تو کیا ہم تم پر یہ جبرن مسلط کریں، وانتم لہا کارہون اور تم اسے ناپسند کرتے ہو، حالانکہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں، جبر تو ہے ہی کوئی نہیں، تو یہاں وہی بتایا گیا، وَيَا قوم اے میری قوم، لا اسألکم میں تم سے طلب نہیں کرتا، میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس پر، یعنی جو دین کا کام کر رہا ہوں، تم لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں، بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، دوزخ سے بچا رہا ہوں، اس سے میں تم سے کچھ طلب ہی تو نہیں نہ کرتا، مالن کوئی مال، یعنی کوئی لالچ تو ہے کوئی نہیں، اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال طلب نہیں کرتا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا مگر اللہ، اللہ تعالیٰ پر، یعنی میرا اجر تو صرف اللہ کریم کے ذمہ ہے، وما انا اور نہیں میں بطارد نکالنے والا، طارد کہتے ہیں ایسے جو ہوتے ہیں نا جیسے جانوروں کو بھگانے کے لیے بھگا دیتے ہیں جیسے ذمہ دار طبقہ، تو طارد کا معنی ہوتا ہے ہانکنے والا، بھگانے والا، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں، یعنی ہٹانے والا آپ کہہ سکتے ہو، اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم تمہارے ارد گرد ایسے غریب طبقہ دیکھتے ہیں، یہی بات قریشیوں نے بھی کہی تھی، یہی بات عرب کے روسان نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا، تو جواباً کہا کہ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو نکالنے والا نہیں ہوں، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے دور نہیں کروں گا، اس کی وجہ ہے کہ ان کی اہمیت زیادہ ہے، انہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب کریم سے، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ولیکنی البتہ میں اراکم تمہیں دیکھتا ہوں، تم مجھے نظر آتے ہو، قومن ایسی قوم، ایسے لوگ، تجہلون جاہل آپ جانتے ہو اردو کا لفظ ہے، جس کو کچھ نہیں آتا اس کو کہا جاتا ہے جاہل، ناواقف، البتہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت سے ناواقف ہے، جو نادان قوم ہے، جو کچھ سمجھتی نہیں، جو حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور طوفان کے بعد جب وہ سارے ڈوب گئے تھے اس کے بعد 60 برس دنیا میں رہے، تو آپ کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر کے متعلق اور بھی بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ ایک تو یہ بھی بات بتا دوں، اور دوسری بات جو حضرت نوح علیہ السلام کے لوگ انہیں کہتے تھے کہ تم اور ہمیں فرق کیا ہے، یعنی اتنا بے ادبی سے بشر کہتے تھے، یعنی جیسے ہم، حالانکہ وہ اور وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ چلے میں اور آپ تھوڑا سوچتے ہیں کہ جیسے انبیاء بھی بشر تھے، ہم بھی بشر تھے، لیکن یاد رکھیے اپنے جیسے بشر آپ نے کبھی نہیں کہنا، وہ افضل البشر تھے، ان میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ پہلے ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ جیسے عام انسان ہو، چاہے عہدے والے انسان ہو، کتنا ہی اچھا اس نے شیمپو کیا ہو
اور جو باڈی کے اوپر بہت سارے لیکوڈز ملتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس نے یوز کیا ہو، سب کچھ کیا ہو، لیکن دھوپ پہ اگر وہ کام کرے گا، دھوپ میں چل کے آئے گا، گرمی جب اس سے لگے گی تو اس کے اندر سے جو پسینہ نکلتا ہے، اس پسینے والے کپڑے کیا بندہ دوبارہ پہن سکتا ہے؟ کیا اس پسینے کو سونگھنے کی اس کے بچے بھی پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. بچے تو کجا، خود بھی اپنا یوز شدہ کپڑا ہم دوبارہ پہن نہیں سکتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں. ذرا احادیث کی جو بکس ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے، ان کے پسینے کو لوگ ایز اے خوشبو یوز کرتے تھے، اور گلیوں میں جس گلی سے گزر جاتے تھے وہاں سے تو لوگ جو صحابہ کرام تھے وہ خوشبوؤں سے پہچانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے محبوب گزر گئے ہیں، اور جس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے سارا دن ان کی تو خوشبو نہیں جاتی تھی. ذرا اپنا بھی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اسے اٹھ کے کہ یہ تو سیتے شاہی کوئی نہیں. ہاں جی، تو اس پہ ذرا غور و فکر کرنا ہوگی. اور دین کی طرف آنے والے لوگ زیادہ تر پہلے بھی اور آج بھی یہ تھوڑا سا لمحہ فکری ہے کہ ہم رسول اللہ کی امت ہیں، اس کا مقام بہت زیادہ ہے جو دین کا کام کرتے ہیں، تو اپنے فیملی کے اندر سے جو صحیح بچے ہوتے ہیں انہی کو دین کی طرف لانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دین کی طرف آنے والے زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو غریب طبقہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر بھی ہیرے موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دین والی لوگوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام کے بدبخت طبقہ تھا وہ کیا کہتا تھا کہ ان کو ہٹاؤ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا. تو یاد رکھیے یہ بات ہے جہالت پر مبنی، یہ بات جہالت پر مبنی ہے. آج بھی جو لوگ دین والے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ بد نصیب ہیں. ٹھیک ہے. دیندار لوگ، نیک سیرت لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، اور دیندار لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا، یہ جاہلانہ فعل تھا. نیک سیرت، نیک لوگ، دیندار لوگ بڑے مراتب والے ہوتے ہیں. ایون کہ ان کو احادیث اٹھا کے دیکھیے، پانی بھی جو پلاتے ہیں وہ پانی پلانا بھی آخرت میں اس بندے کے کام آتا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ بڑی خدمات جو کرتے ہیں ان کو تو اللہ زیادہ ریوارڈ سے نوازتا ہے. تو کریم رب سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب وضاحت جان لیتے ہیں یہ سارا کیوں واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اس لیے اس ٹائم تو رسول اللہ کو تسلی دینا مقصود تھا، اور ابھی قیامت تک جو بھی دین کا کام کرتا ہے، دین پر صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ، خوبصورت لوگ، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ حالات سے گھبرائیں نہیں جو ان لوگوں کو پیش آئے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا جس طرح پہلے جو حق کے علمبردار تھے ان کو منکرین کی شورشوں سے بہت تنگ کیا گیا، تو انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا. آپ بھی کریں. جس طرح ان اچھے لوگوں کا انجام اچھا ہوا، ایسے ہی آپ کا انجام بھی اچھا ہوگا اور آپ کے دشمن مٹ جائیں گے. آج بھی دین کے جو صراط مستقیم پر چلنے والے خوبصورت ہستیاں ہیں ان کو یہی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے تسی تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی. ٹھیک ہے. اچھے کام کرتے جانا ہے، کتنے مخالفین اٹھ کھڑے ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، حق کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے. کامیابیاں آپ کا قدم چومیں گی انشاءاللہ. بولیے. پھر حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے تھے ان کے اندر ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں. وہ طاقت کے نشے میں تھے، عزت ناموری اور بہت کچھ، اور عزت و ناموری کے لیے وہ سب کچھ دو پر لگانے کے لیے تیار بھی ہو جاتے تھے. برائیاں، بے حیائیاں ان کے اندر، یعنی ذہنی طور پر وہ بری طرح معاشرتی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ ان برائیوں کو ختم کرنا، ان کی اصلاح کرنا. جیسے ہی ان کے عقیدے پر زد پڑی، ان کے دل و دماغ کے اوپر جو زد پڑی، اور بری عادتیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کیونکہ ان کی عادت بن چکی ہوئی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ بات مانتے، الٹا انہوں نے کوہرام مچایا، اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی. اور کچھ خوش نصیب تو لوگ وہ بھی تھے جو حق پہ لبیک کہنے والے بھی تھے، اور وہ بد نصیب طبقہ وہ صرف بوچھاڑ کرنے والا، اعتراض کرنے والا، اور ماننے کے لیے تو تیار تھے کوئی نہیں.
الٹا کہتے کہ آپ ہیں کون، نبوت کا دعوت کرنے والے، آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہیں۔ اور جس قسم کے بشر سے وہ واقف تھے اور جس قسم کی انسانیت کو وہ معزز فرد قرار دیتے تھے، خیال کرتے تھے، وہ تو واقعی اس قابل نہیں تھے کہ انہیں منصب نبوت اور رسالت پر فائز کیا جاتا۔ اور آپ کے پیروکاروں کو ان ظالموں نے کیا کہا؟ کمینہ، رذیل ہونے کا طعنہ دیا۔ ان کی نگاہیں ان پھٹے پرانے جو کپڑے ان کے اس کے اوپر پڑی رہی نا، ان چیتروں کے اندر جو عظیم روحیں تھیں، حقیقت شناس جو خوبصورت لوگ تھے، ان کا انہیں اندازہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال ہم لوگ بھی اس سے سیکھیں، ہمارے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ کہ ہمیں کیا چاہیے کہ ان آیات کو پڑھیں، اپنے عقائد کی درستگی کی طرف بھی توجہ دیں، صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، سمجھیں اور انہی کی تقاریر سنا کریں۔ ہر ایک کو جب سنتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یقین کی کیفیت نہیں رہتی۔ انبیاء کی تعظیم لازمی کیا کریں اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم لازمی کیا کیجیے۔ دیکھیں ہمارے ارد گرد بھی امیر غریب ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن زیادہ تعداد چونکہ غرباء کی ہوتی ہے تو دیکھیں ان کو دور نہیں کرنا چاہیے کہ تاکہ امیر لوگ آئیں، نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو اللہ والے لوگ، جو اچھے لوگ ہیں، جو دین کی طرف آ رہے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر ہم کون سے لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمیں پیسوں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر ہو کہ بڑے نہیں آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا دین ہے، آپ کا میرا ہمارا کام کیا ہے؟ بس اذان دینا، کوئی آئے یا نہ آئے، اور اللہ پاک انشاءاللہ تعالی اس کا بہترین ریوارڈ شروع سے دیتا رہا ہے اور قیامت تک اچھے لوگوں کو دیتا رہے گا۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی، اللہ آپ سب کی عزتوں کی حفاظت کرے، جو پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے والدین کی خصوصی طور پر حفاظت فرمائے، ہمارے اپنوں پراؤں کی خیر فرمائے۔ مالک اے کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سے وہ کام لے لے جو تیرے بڑے بڑوں نے کیا ہے، جسے تو اور تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ذرا محبتوں کے ساتھ درود پاک نہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ پھر ضمن عرض کرتا ہوں کفار کا طریقہ کیا تھا؟ غریب علماء کرام، طلباء دین، مبلغین کو مالدار سیر سابان 2 کوڑی کی عزت دینے کو پہلے تیار نہیں ہوتے تھے، اور آج بھی کیا ہے، چندہ بھی اگر کسی کو دینا ہو نا تو 100 چکر لگواتے ہیں، پھر ماتھے کے اوپر تیوریاں چڑھاتے ہیں، حالانکہ اس پہ شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے ان کو مواقع دیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جنت کما سکیں۔ تو بہر طور پر اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، زمانے کی محتاجی سے بچائے رکھے۔